الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز کیسے ہیں آپ؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ ویورز آج ہم سبق نمبر 17 جس کا نام ہے مداد، مد کی جمع مداد۔ اس میں زیادہ مد کا ذکر ہے اس لیے مداد اس کے لیے لفظ استعمال ہو رہا ہے۔ مد کے معنی کیا ہیں؟ مد کے معنی ہے دراز کرنا اور کھینچنا۔ مد کے کتنے سبب ہیں؟ مد کے 2 سبب ہیں، حمزہ اور سکون۔ حمزہ کی اقسام کتنی ہیں؟ ان کے حمزہ اور سکون کہتے ہیں دالما چھوٹی شکل جس کو جزم بھی کہتے ہیں، اس کو سکون کہتے ہیں۔ اور مد کی 6 اقسام ہیں۔ مد کی اقسام کتنی ہیں؟ 6 ہیں، یہ ہم نے یاد رکھنا ہے۔ مد کی 6 اقسام ہیں: مد متصل، مد منفصل، مد لازم، مد لین لازم، مد عارض اور مد لین عارض۔ سب سے پہلے مد متصل، یعنی کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوگا۔ ہم نے دو اس کی سبب پڑھے تھے نا مد کی، تو اس میں آیا تھا ایک حمزہ بھی تھا، سب سے پہلا جو تھا اس میں مد متصل، یعنی کہ حمزہ ایک ہی کلمے میں جو ہے وہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو وہ ہوگی مد متصل۔ اور جو مد منفصل ہے وہ حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو، یعنی کہ ایک کلمے میں ہو تو مد متصل ہوگا اور دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل ہوگا۔ ہم نے اس کی جو مثال ہے وہ یہاں پہ پہلے مد متصل کی مثال پڑھتے ہیں، وہ ہے جیم الف زبر جا، اس کے اوپر مد ہے اس لیے ہم نے اس کو لمبا کرنا ہے۔ جا حمزہ زبر آ، جیسے جا ایک ہی لفظ ہے جا، یہ ہے مد متصل۔ اور مد منفصل میں ہے، اس کی مثال ہے فا یا زیر فی، حمزہ نون زبر ان، فی ان، فا پیش فو، ان فو، سین زیر سی، فو سی، کاف میم پیش کم، فی انفسکم، 2 لفظ ہو گئے نا، فی انفسکم، حمزہ دوسرے کلمے میں آ رہا ہے تو یہ ہے مد منفصل۔ اور اس کی ایک مین جو اس کی نشاندہی ہے وہ اس بات کی یہ ہے کہ مد متصل اور مد منفصل کی مین علامت وہ یہ ہے کہ جو مد متصل ہے اس میں مد لمبا ہوگا۔ یہ دیکھیں آپ غور کریں تو یہ مد لمبا ہے اور مد منفصل کا مد چھوٹا سا ہے، اس کی یہ مین پہچان ہے۔ اور آگے مد متصل اور مد منفصل کو پڑھنا کیسے ہے؟ مد متصل اور مد منفصل کو 2 اڑھائی الف یعنی کہ 4 یا 5 حرکات کی مقدار تک کھینچ کر پڑھنا ہے۔ جیسے ہم نے جیم کو لمبا کر کے پڑھتے تھے، اسی طرح اس پہ بھی مد تھی، اسی طرح ہم نے اس مد کو پہچان کرنی ہے کہ مد متصل اور مد منفصل کو ہم نے 2 اڑھائی الف یعنی 4 یا 5 حرکات کی مقدار تک کھینچ کر پڑھنا ہے۔ ہم جو پہلے مد لمبے والی تھی اس کو بھی ہم ایسے ہی پڑھتے تھے، جو جیم کے اوپر تھی یا دال کے اوپر تھی مد بنی ہوئی تھی فرسٹ لیسن میں، ہم اس کو اتنی ہی مقدار تک لمبا کرتے تھے۔ تو اس میں ہمیں پتہ چلا کہ کتنی مقدار تک اس کو لمبا کرنا ہے۔ آگے ہے مد لازم۔ تیسری لازم اقسام کون سی؟ اس کی تیسری قسم ہے مد لازم۔ حروف مدہ کے بعد سکون اصلی ہو یعنی جزم یا تشدید ہو تو مد لازم ہوگا، جیسے جیم الف زبر جا، نون۔ یہ دیکھیں اب یہ آگے ہم اس کی جوڑ کیسے کرنا ہے؟ اس کے اوپر آگے کیا آ رہی ہے؟ تشدید آ رہی ہے، تو ہم اس کو کیسے پڑھنا ہے؟ جیم الف نون زبر جان، نون تو پیش نون، جان، تو اس کے اوپر تشدید آ رہی ہے اس لیے ہمیں پتہ چل گیا یہ مد لازم ہے، یہ اس کی پہچان ہے۔ آگے مد لین لازم۔ حروف لین کے بعد سکون اصلی ہو تو مد لین لازم ہوگا۔ حروف لین کے بعد سکون اصلی ہو یعنی جزم ہو تو مد لین لازم ہوگا، جیسے عین یا زبر عین۔ آگے نون ساکن آ رہا ہے تو یہ ہم سکون اصلی ہے، تو ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ عین یا نون زبر عین۔ تو مد لازم اور مد لین لازم کو کتنی مقدار تک پڑھنا ہے؟ 3 الف یعنی 6 حرکات کی مقدار تک کھینچ کے پڑھنا ہے۔ جیسے ہم نے آپ کو یاد ہوگا کہ واو لین اور یا لین ہم نے اس کو پڑھا تھا پچھلے پریویس لیسن جو گزرے ہیں ان میں، ہم نے ایک لیسن میں پڑھا تھا حروف لین، تو اسی طرح یہ بھی لین ہے عین، تو ہمیں سمجھ لگ جائے گی کہ مد لین لازم ہے، ان کے مد ہے لین لفظ کے اوپر، تو یہ ہوگا مد لین لازم۔ مد لازم اور مد لین لازم کو 3 الف یعنی 6 حرکات کی مقدار تک کھینچ کر پڑھنا ہے۔
آگے ہے مد عارض. مد عارض کو کیسے پڑھنا ہے؟ حروف مدہ کے بعد عارضی سکون ہو، یعنی وقف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو جائے تو مد عارض ہوگا، یعنی وقف ہوگا مد کے بعد، تو یہ ہوگا مد عارض. جیسے میم سین پیش مس، لام زیر لی مسلی، میم واو پیش مو مسلمو. آگے اب نون آ رہا ہے، وقف کی وجہ سے یہ نون ساکن ہو جائے گا، تو ہم نے اس کو کیسے پڑھنا ہے؟ میم واو نون پیش مون مسلمون. تو وقف حروف مدہ کے بعد وقف آئے تو یہ ہوگا مد عارض، یہ اس کی پہچان ہے. اور مد لین عارض یعنی کہ حروف لین کے بعد عارضی سکون ہو، یعنی وقف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو جائے تو مد لین عارض ہوگا. جیسے کہ حروف لین کے بعد اگر وقف آ رہا ہے اور وقف کی وجہ سے وہ لفظ ساکن ہو رہا ہے تو اس سے پہلے حروف لین ہے تو یہ ہوگا مد لین عارض. جیسے کہ شین زبر شہ، فا زبر فا، شفہ تا، یا زبر تی شفتئی. آگے نون کی وقف کی وجہ سے ساکن ہو رہا ہے تو اس کو تا یا نون زبر تین شفتین. تو اب مد لین عارض ہوگا یہ. اب مد لین عارض کو کیسے پڑھیں گے؟ مد عارض اور مد لین عارض کو 1 2 یا 3 الف یعنی 2 4 یا 6 حرکات کی مقدار تک کھینچ کر پڑھیں گے. اور جو مدات ہیں ان کے ہجے اس طرح کریں گے، جیم الف یا، یہ 3 لفظ ہیں نا، جیم الف اور یا. تو ہم اس کا ہجے کیسے کرنے ہیں؟ اس کے جیم یا زیر جی، حمزہ زبر آ جی آ، یعنی کہ الف کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے، نہ زبر نہ زیر نہ پیش. آگے اس کے ساکن لفظ آ رہا ہے تو ہم نے اس کو پڑھنا ہے جیم یا زیر جی، حمزہ زبر آ جی آ. اس کا دوسرے لفظ کی جو انہوں نے دیا ہے اس کو ہم نے ایسے پڑھنا ہے، دود لام آ رہا ہے نا، دود الف اور لام آ رہا ہے تو ہم نے اس کو کیسے پڑھنا ہے؟ دود الف لام زبر دول، لام دو زبر لن دولن. جو ہمارے جزم ہوگا جو اس لفظ کو ہم نے اس کے جو حروف مدہ والا لفظ ہے ہم نے اس کو چھوڑ کر جو عارضی سکون والا لفظ ہے اس کو ہم نے پڑھ لینا ہے. اور جب ہمارے پاس حروف مدہ کے بعد تشدید آ رہی ہوگی تو ہم نے اس الف کو لازماً پڑھنا ہے. ہم نے ہجے اس طرح کرنے، ہم نے اس کی مثال جو پہلے پڑھی تھی اس کے مطابق ہم نے اس لفظ کو پڑھا ہے. آئیے لیسن کا آغاز کرتے ہیں. جیم الف اور حمزہ، یہ دیکھیں 3 لفظ آ رہے ہیں تو ہم نے اس کو کیسے پڑھنا ہے؟ جیم الف زبر جا، حمزہ زبر آ جا، جیم یا زیر جی، حمزہ زبر آ جی آ، واو لام زبر واللام کھڑا زبر لا، واللہ حمزہ یا زیر ای، واللائی. سین یا زیر سی، حمزہ تا زبر ات سی ات، حمزہ پیش او، لام کھڑا زبر لا، اولا حمزہ زیر ای، اولائی. کاف زبر کا، اولائکا. حا زبر حا، دال الف زبر دا، حدا حمزہ زیر ای، حدائی. قاف زبر کا، حدائقا. قاف پیش کو، را واو پیش رو، کرو. حمزہ دو زیر ان، کرو ان. حمزہ واو زبر او، لام زیر لی اولی. یا الف زبر یا، اولیاء. حمزہ زبر آ، اولیاء. یہ ہم نے پڑھی ہیں مد متصل. اور آگے ہم نے پڑھنا ہے مد منفصل. می با زیر بی، میم الف زبر ما، بیما. حمزہ نون پیش ان، بیما ان. زا زیر زی، بیما زی. لام زبر لا، بیما زلا. قاف الف زبر قا، لام واو پیش لو، قالو. حمزہ کھڑا زبر آ،
قالوا میم نون زبر من، قالوا آمن، نون الف زبر نا، قالوا آمنا، یا الف زبر یا کھڑا زبر یا، حمزہ را زبر یا ضاد پیش دو، یا دو، ہا کھڑا زبر ہا، حمزہ پیش او، ہا او، لام الف زبر لا، ہا اولا، حمزہ زیر ای، ہا اولائی۔ جی ویورز، آج ہم نے سبق نمبر 17 کے قواعد پڑھے ہیں اور ہم نے فرسٹ 2 لائنز کمپلیٹ کی ہیں، جس میں مد متصل اور مد جو منفصل ہے ہم نے اس کے بارے میں پڑھا ہے۔ انشاءاللہ باقی پارٹ ہم نیکسٹ ویڈیو میں کمپلیٹ کریں گے، اور اس وقت تک ہم ان کے قواعد کو اور ان کی مد متصل اور مد منفصل کی جو کچھ مثالیں ہم نے پڑھی ہیں ہم ان کو اچھے سے یاد کریں گے، ان کی مشق کریں گے، پھر نیکسٹ لیسن انشاءاللہ عز و جل کمپلیٹ کریں گے۔ اگر آپ کو میرا پڑھانا اچھا لگا ہو تو اسے لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور بیل آئیکن کو پریس ضرور کیجیے گا تاکہ آئندہ آنے والی ہر ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اور اگر آپ مجھ سے آن لائن کلاسز لینا چاہیں تو آپ لاسٹ میں نے اپنا واٹس ایپ نمبر دے دیا، آپ اس پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔